الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اس وقت جو مختصر سی تقریر ہوتی ہے شروع رمضان سے جو ہمارے محلے کے اور آس پاس کے محلے کے لوگ ہیں ان کو مخاطب کر کے کی جاتی ہے، اور اسی لیے آسان مضامین آسان الفاظ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ آج سے لوگ بڑی تعداد میں اعتکاف میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ سلسلہ تقریر کا اس وقت عصر کی نماز کے بعد بستی کے لوگوں کے لیے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بستی کے لوگوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعتکاف کرنے والے اوپر کی منزل پہ جا کے آرام فرمائیں، یہ وضاحت اس لیے کی ہے تاکہ بستی والے غائب نہ ہو جائیں، اس لیے کہ زیادہ بڑی تعداد میں اعتکاف والے آ جاتے ہیں تو محلے والے بھی سوچتے ہیں چلیے ہم لوگ ہی ایثار سے کام لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے سال جو عصر بعد تقریر کرتا تھا اس میں روحانی بیماریوں اور ان کے علاج پر تسلسل کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ اس سال شروع رمضان سے نیکی اور اس کے فوائد اور اثرات و برکات پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ارادہ یہ تھا کہ چند دن نیکی کے فائدے بیان کرنے کے بعد نیکیوں پر گفتگو ہو، لیکن بستی والوں نے ایسی روحانی توجہ فرمائی کہ وہ نیکی کے فائدے جلدی ختم نہیں ہوئے، پھر درمیان میں مجھ کو 2-3 دن کے لیے دہلی بھی جانا پڑا۔ کل جو میں نے مضمون بیان کیا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ عرض کرتا ہوں۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ نیکی کمانا بھی ضروری ہے اور نیکی کو بچانا بھی ضروری ہے۔ انسان اگر نیکی کمائے لیکن اس کی حفاظت نہ کر پائے وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک انسان کا مال اگر کھو جائے ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ مال کما لے، ایک انسان کا کاروبار اگر نقصان میں چلا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بڑا کاروبار پھر سے کھڑا کر لے، اس لیے کہ اس کے پاس نقصان کی تلافی کا وقت ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ اگر انسان نیکی کما کر لے جائے اور آخرت میں اس کو یہ پتہ چلے کہ ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، یہ کسی اور غلطی کی وجہ سے اس کا عمل، اس کی نیکی برباد ہو گئی، تو اس وقت اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ وہ پھر سے نیکی کرے،
اس کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ پھر سے وہ نیکی بھلائی اور خیر کے کاموں میں لگے، اس لیے کہ موت کے بعد پھر کسی کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں نیکی کما رہے ہیں نیکی کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ نیکی کو برباد کرنے والی ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنی نیکی میں شریک کر لے، یعنی اس کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، یہ جذبہ ہو کہ لوگ مجھ کو نیک سمجھیں، لوگ مجھ کو پرہیزگار سمجھیں۔ اگر یہ جذبہ کسی کے اندر آ گیا اس کی نیکی برباد ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر شرک اصغر کا خوف ہے۔ شرک اصغر یعنی چھوٹے درجے کا شرک۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے، یعنی چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شرک اصغر یہ ہے کہ انسان عمل کرے اور اس میں جذبہ یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور اچھا سمجھیں، یہ ہے شرک اصغر۔ نیت انسان کی اگر خراب ہوئی اس کا عمل برباد ہوا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی نیت کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ شیطان زور لگائے گا، وہ ریٹائر تو ہوا نہیں ہے، اپنے کام سے لگا ہوا ہے، تو جب انسان نیکی کرنے لگ جاتا ہے تو وہ آتا ہے اور آہستہ سے کان میں کہتا ہے کہ تم تو بڑے پرہیزگار نمازی متقی ہو، لوگوں کے سامنے عمل کرو یا لوگوں کے سامنے اپنے عمل کا اظہار کرو تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ تم کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہو۔ تو انسان شیطان کے کہے ہوئے پر اگر عمل کرنے لگا تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ شیطان آئے اور ہم کو یہ راہ دکھائے تو سیدھا راستہ ہے کہ مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، میرا معاملہ تو میرے اللہ سے ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، اجر تو میرا اللہ دینے والا ہے۔ دنیا کے انسان مجھے کیا دیں گے؟ دنیا کے انسان جھوٹی تعریف کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ دینے والی ذات اصل اللہ کی ہے۔ تو ایک چیز جو انسان کے عمل کو برباد کرتی ہے وہ ہے ریاکاری۔ دوسری چیز جو انسان کے عمل کو ضائع کرتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کمی۔ قرآن مجید میں ہے حضور کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی اونچی ہے کہ اگر حضور کی آواز پر آواز اونچی کر دی گئی تو انسان کی نیکی برباد ہوگی۔ جب یہ آیت آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا آہستہ بولنے لگے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا تم نے کیا کہا، تم نے کیا کہا۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے ان کی آواز قدرتی طور پر ذرا اونچی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں قدرتی طور سے آواز ذرا اونچی ہوتی ہے، وہ آہستہ بھی بولیں تو ہم لوگوں کی آواز سے اونچی آواز ہوگی۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میری آواز تو بہت بلند ہے اور میری سب نیکی تو برباد گئی، میں حضور سے بات کرتا ہوں میری آواز اونچی رہتی ہے۔ اتنا ان کو خوف ہوا کہ گھر میں بند ہو گئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی نہیں آتے تھے، گھر میں رہنے لگے۔ کئی دن ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارے وہ فلاں آج کل دکھتے نہیں ہیں؟ لوگوں نے کہا ایسی ایسی بات ہوئی کہ ان کو بہت خوف ہو گیا ہے اور گھر میں رہنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کو کہنا وہ جہنمی نہیں ہیں، وہ جنتی ہیں۔ یعنی یہ جو ان کو خیال ہوا کہ میری سب نیکی برباد ہو گئی، اب تو میں جہنم میں جاؤں گا، تو آپ نے کہا کہ جاؤ ان کو بتاؤ اور ان کو خوشخبری سناؤ۔ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کے اندر کتنا ادب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر تعلق تھا۔ تو اگر حضور کے ادب میں کمی ہوگی نیکی برباد ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ بات ہے کہ حضور تو اب دنیا میں تشریف نہیں رکھتے ہیں، تو اب کیا معاملہ ہے؟ تو حضور کا ادب تو اب بھی کیا جائے گا، آپ کی حدیثوں کا ادب، آپ کے ارشادات کا ادب، آپ کے فرامین کا ادب، جو حضور نے فرما دیا اس کا ادب۔ یہ نہ ہو کہ حدیث پڑھی جا رہی ہے کہ یہ حدیث ہے اور ہم کہیں کہ ہماری رائے یہ ہے یا ہمارا خیال یہ ہے۔ تم کیا، تمہارا خیال کیا؟ جب حضرت کا ارشاد آ گیا تو ساری بات ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، آپ کی حدیث سے، آپ کے کہے ہوئے سے بڑی کوئی چیز نہیں، بس وہ سنیے اور اس پر عمل کیجیے، اپنا دماغ اس میں مت لگائیے۔ یہ دو باتیں کل میں نے اس کی تھوڑی تفصیل بیان کی تھی، صرف مضمون ذہن میں رہے اس لیے میں نے مختصر دہرا دیا۔ اب تیسری بات عرض کرتا ہوں، عمل کو برباد کرنے والی تیسری چیز ہے لوگوں پر زیادتی کرنا، لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنا۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے اور ایک سے زیادہ حدیثوں میں ہے کہ قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اس نے کسی کو ستایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کو برا کہا، کسی کو گالی دی، کسی کو پر تہمت لگائی، تو اس کی نیکیاں تقسیم ہوں گی، اس کی نیکیاں بٹیں گی اور حق والوں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ جس کو مارا تھا، جس کو گالی دی تھی، جس کو برا کہا تھا، اس کی نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اور اس قدر نیکیاں اس کی تقسیم ہوں گی کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا، یہاں تک کہ حق والے باقی رہیں گے تو وہ پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارا حق دلائیے۔ فرشتے کہیں گے اب تو نیکی ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان حق والوں کے گناہ اس پر ڈال دو، یعنی اب نیکی تو ہے نہیں کہ جو ان کو دی جائے، تو جو حق والے ہیں ان کے گناہ ادھر ڈالے جائیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جس سے بہت ڈر لگتا ہے اور ہر مومن کو اس سے خائف رہنا چاہیے۔ فرمایا ثم طرحت علیہ ثم طرح فی النار، کہ ان حق والوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی اتنی ساری نیکیاں لے کر گیا، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت اس کے پاس ہے، لیکن حق والوں کا حق اس کے ذمہ ہے، تو وہ ساری نیکی اس کی بٹ جائے گی، ساری نیکی تقسیم ہو جائے گی اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اور صرف نیکی بٹے گی نہیں، گناہ بھی اس کے سر ڈالے جائیں گے
اور پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ چیز ڈرنے کی ہے۔ کبھی کسی کا حق اپنے ذمہ نہ رکھیے، جس کا جو حق ہے دے دیجیے۔ کسی کے حق میں کوتاہی ہو گئی، اس سے معافی مانگ لیجیے۔ یاد رکھیے گا، حق اگر ذمہ میں باقی رہا تو یہ ایسا ہے کہ ہم دوزخ کی آگ مول لے رہے ہیں۔ ہمارے ایک مرید ہیں یہیں کے مالیگاؤں کے، بوڑھے آدمی ہیں اور خاندانی آدمی ہیں، مشہور خاندان کے ہیں، اور پہلے ان کے خاندان میں بڑی دولت تھی، بعد میں پھر معاملات ویسے نہیں رہے۔ وہ ایک دن آئے اور یہیں حجرے میں مجھ سے ملاقات کی، عمر بھی 70 سال سے زیادہ۔ کہنے لگے کہ میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر جاننا ہے۔ اچھا، مجھے ان کے گھر کے حالات کا کوئی بہت اندازہ نہیں تھا، نہ بہت زیادہ قریب کا تعلق، بیت ہو گئے تھے، کبھی کبھی آ جائیں مجلس میں شریک ہو جائیں۔ ویسے بھی آج کل 21ویں صدی کے سب مریدین ہیں ماشاءاللہ، کبھی کبھی پیر صاحب کو زیارت کرا دیتے ہیں، تو بہت قریب کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے بہت واقفیت بھی نہیں، لیکن یہ تھا کہ آتے رہے تھے اور ذکر کی تعلیم بھی لی تھی۔ تو کہنے لگے کہ میری بیٹی نے خواب دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، یعنی ان کا والد کا انتقال ہو گیا ہے اور جنازہ جا رہا ہے، اور ان کے گھر سے جنازہ چلا، اور ہمارے یہاں سلیمانی مسجد ہے جو قبرستان کے قریب ہے، مالیگاؤں والے ہوں تو جانتے ہیں، جو باہر والے ان کو بتا رہا ہوں، قبرستان کے قریب ہے۔ کوئی آدمی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سلیمانی مسجد تک جا کے آ گیا، یعنی قریب پہنچ کے پھر واپس ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جنازہ میرا جا رہا ہے، بیٹی میری خواب دیکھ رہی ہے کہ جنازہ جا رہا ہے، اور سلیمانی مسجد کے قریب پہنچا، اور آگے کی طرف جنازہ لے جایا جا رہا ہے کہ اچانک جنازے میں آگ لگ گئی اور جنازہ جلنے لگا، اور بس وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ گئے۔ تو انہوں نے خواب ذکر کیا اور مجھ کو حیرت ہوئی، اس لیے کہ بظاہر وہ صوم و صلات کے پابند، نماز روزے کے پابند اور بھلے انسان، ذکر بھی کرنے والے۔ مان میرا ذہن اس طرف گیا اور میں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر حقوق ہیں جو آپ نے ادا نہیں کیے، اور اسی کا یہ اشارہ ہے کہ حق ادا کریں ورنہ انجام بہتر نہیں۔ تو بیچارے رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ والد کے انتقال ہوا ہے، اتنے اتنے برس ہو گئے ہیں، اور وراثت کا حصہ دینا ہے، لیکن اس میں ایسی ایسی پیچیدگیاں ہیں، تفصیل بتائی، اور اب تک وراثت میں دے نہیں پایا اور اس کا بوجھ ہے۔ میں نے کہا جلد از جلد ادا کیجیے، ورنہ یہ تنبیہ ہے آپ کو کہ نہیں دیں گے تو انجام اچھا نہیں ہے، نماز روزہ ذکر تلاوت سب دھرا رہ جائے گا، اور حق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے آپ پکڑے جائیں گے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم پر حق رہا لوگوں کا تو قیامت کے دن نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تو نیکیوں کو ضائع کر دینے والی
اور مٹا دینے والی ایک چیز یہ بھی ہے، حدیث میں ہے کہ میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کو مارا، اس کا مال دبایا، اس پر تہمت لگائی، ان سب میں نیکی بٹے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کا مال اپنا حق سمجھ لیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اپنی تدبیر، اپنی ذہانت، اپنی ہوشیاری سے ہم نے زمین غصب کر لی یا مال دبا لیا، اب ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یقیناً دنیا میں آپ کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک غریب عورت تھی، اس زمانے کے بادشاہ نے ایک اپنا محل بنوانا شروع کیا، اس زمین میں اس بڑھیا کی کا جھوپڑا تھا۔ سپاہیوں نے کہا بیچ دو، اس نے کہا نہیں بیچنا ہے، اس کی زمین تھی، اس نے کہا نہیں بیچوں۔ انہوں نے اصرار کیا، اس نے دیا نہیں، اور انہوں نے ظلم کیا اور اس کو جھوپڑے سے نکال دیا اور زمین غصب کر لی اور جھوپڑا گرا دیا، محل کی تعمیر شروع۔ یہ بیچاری مجبور تھی، روتی دھوتی چلی گئی، بے گھر ہو گئی۔ کس سے جا کر کہتی، کیا کہتی؟ کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ کچھ دن کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کی سواری ایک جگہ سے گزرنے والی ہے، کہیں جا رہا ہے بادشاہ۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ سے فریاد کرنی چاہیے، بادشاہ کو خبر نہیں تھی۔ اس کے سپاہیوں نے کیا کیا، تو یہ بوڑھی عورت ایک پل پر جا کر چھپ گئی جہاں سے بادشاہ کی سواری گزرنے والی تھی۔ جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگی، وہ نکل کر آئی اور اس نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی، روک لیا سواری، اور بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، بس اتنا بتا دیں کہ میرا آپ کا حساب اس پل پر ہوگا یا پل صراط پر ہوگا، آپ کا میرا حساب اس پل پر ہوگا یا پل صراط پر ہوگا۔ بادشاہ نیک تھا، جب اس نے یہ سنا گھبرا کر سواری سے اتر آیا اور آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میں نے تم پہ کیا ظلم کیا جو تم نے ایسی بات کہتی ہو؟ اس نے کہا تمہارے سپاہیوں نے میری زمین دبا لی اور مکان گرا دیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو تنبیہ کی اور زمین بھی اور زائد زمین بھی دلوائی، محل کی تعمیر رکوا دی اور کہا غصب کی ہوئی زمین پہ ہمارا مکان نہیں بن سکتا ہے، مکان محل کی تعمیر روک دی۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہمیں حساب تو دینا ہے، اگر دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوا تو آخرت میں۔ اگر زمین کا قاضی انصاف نہیں دلا پائے گا تو آسمان کا قاضی ضرور انصاف دلائے گا۔ یہ بات انسان کے ذہن میں رہے۔ ایک شخص تھا، وہ طواف کر رہا تھا، وہ کہتا تھا اے اللہ مجھ کو معاف کر دے، اور پھر یہ بھی کہتا کہ مجھے گمان ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھ کو معاف کر دے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تو مجھ کو معاف کرے گا۔ ایک بزرگ نے سنا تو اس کو روکا اور کہا خانہ کعبہ کے سامنے تم ایسی بات کہتے ہو، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں ایک بادشاہ کی فوج میں تھا، ایک علاقے میں ہم لوگ داخل ہوئے اور اس علاقے کے لوگوں پر ہم لوگوں نے حملہ کیا، اور جب علاقہ فتح ہو گیا
بادشاہ نے کہہ دیا کہ جس کو جو مال لوٹنا ہے لوٹو۔ کہتے ہیں میں بھی لوٹ مار میں شامل ہو گیا۔ ایک مکان میں گھسا، وہاں میاں بیوی تھے، 2 بچے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ جو کچھ مال ہے دے دو ورنہ میں بچوں کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے جو کچھ تھا دے دیا، لیکن میں اور اصرار کرتا رہا، اور میرے اوپر جنون ستاری تھا۔ جب زیادہ مال مجھ کو نہیں ملا، میں نے آگے بڑھ کر ان میں سے ایک بچے کو ماں کے سامنے قتل کر دیا، اس بچے کو مار ڈالا، اور اس سے کہا کہ عورت سے کہا کہ جو کچھ اور ہے لا کر دو ورنہ اس دوسرے بچے کو بھی مار ڈالوں گا۔ اس نے، وہ بیچاری روتی ہوئی گئی اور اندر سے ایک زرہ لے کر آئی۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کا لباس ہوتا ہے جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، مگر وہ زرہ ایسی تھی جو لوہے کی نہیں تھی، سونے کی تھی، قیمتی تھی۔ وہ لے کر آئی، یا سونے کی تھی یا سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، بہرحال بہت قیمتی تھی۔ وہ لے کر آئی اور اس نے مجھ کو دیا اور کہا کہ اب ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے، اور رو رہی ہے، اپنے بچے کا غم منا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ زرہ دیکھ کر مجھ کو بہت خوشی ہوئی، بہت خوبصورت تھی، میں نے لے لیا، لیکن جب میں نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا اور اس کے اوپر 2 شعر لکھے ہوئے تھے، بس وہ شعر پڑھ کر میں غش کھا کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ شعر یہ تھا، اذا جار الامیر حاجباؤ، کہ جب امیر اور اس کے سپاہی ظلم کریں، وقاضی الارض اسرف فی القضاء، اور زمین کا قاضی فیصلہ کرنے میں ظلم کرے، فویل ثم ویل ثم ویل لقاضی الارض من قاضی السماء، تو تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے زمین کے قاضی کے لیے آسمان کے قاضی کی طرف سے۔ یہ فویل ثم ویل ثم ویل لقاضی الارض من قاضی السماء، تباہی ہے زمین کے قاضی کے لیے آسمان کے قاضی کی طرف سے۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ شعر پڑھے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس دن سے اب تک دعا کرتا ہوں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ میری بخشش نہیں ہوگی۔ دعا تو کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، لیکن یہ خیال ہوتا ہے کہ میری غلطی بخشی نہیں جائے گی۔ تو میرے بھائی، اگر زمین کا قاضی فیصلہ نہیں کرے گا، آسمان کا قاضی فیصلہ کر دے گا، اور آسمان کے قاضی کا فیصلہ کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے حق والوں کا حق ادا کریں، کسی پر ظلم نہ ہونے دیں۔ اگر کسی سے کچھ معاملہ ہے، رنجش ہے، معافی مانگ لیں۔ کسی پر زیادتی ہو گئی ہے، قصور معاف کرا لیں۔ دنیا میں تھوڑی سی ذلت اٹھا لینا آخرت کی ہمیشہ کی ذلت سے بہت بہتر ہے۔ دنیا میں تھوڑے نم پڑ جائیں، جھک جائیں، عاجزی اختیار کر لیں۔ اگر جھک جائیں گے اللہ اور عزت عطا کرے گا، اور اگر اکڑے رہیں گے، اکڑنے والوں کو اللہ توڑ دیتا ہے۔ جو جھکتے نہیں ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے خدا نخواستہ اگر ہم پر کسی کا حق ہے یا وراثت کا حصہ نہیں دیا ہے یا اور کوئی بات ہے، جلد از جلد ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔